آپ محسوس نہ کریں. تشیع کو اس وقت تمام ادارے، سرکاری، پرائیویٹ، کمپنیاں، ملکی، غیر ملکی، تشیع کو سکریپ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. سکریپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کباڑ. کباڑ ہوتا ہے نا، ٹوٹی پھوٹی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، جس کو کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے کہتے ہیں وہ فلاں کباڑیے سے جا کے لے آؤ، مل جائے گی آپ کو. آپ ڈھونڈو، آپ پوری دنیا میں ڈھونڈو، جا کر آپ کو تشیع نظر آئے گا، پاکستانی شیعہ نظر آئے گا. کس کو خدمات دے رہا ہے؟ اس کمپنی کو دے رہے ہو کباڑ کے طور پر. جیسے کباڑ سے لے کے کسی نے یہاں بھی یہ پوچھو کہاں سے لائے ہو، کہتے ہیں کباڑ سے لائے ہیں. کباڑ نہ بنو دنیا کے لیے. اپنے سرمائی کی قیمت جانو، اپنی قدر جانو. اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان کی قدر جانو. کباڑ کے طور پر استعمال نہ ہو. اگر آپ کا ایک پرزہ کسی نے اپنی فیکٹری میں لگایا ہوا ہے، دوسرا پرزہ کسی کمپنی نے اپنی فیکٹری میں لگایا ہوا ہے، تیسرا پرزہ کسی نے لگایا ہوا ہے. ابھی ایک ہمارے پاس ایک اعداد و شمار ہمارے عزیزان ہیں، یہی زیادہ تر پاکستان کے ہیں، ڈاکٹرز حضرات ہیں، پوری دنیا کے اندر الحمدللہ منظم ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں. 5000 کے قریب ان کی نفری ہے ڈاکٹرز کی، پاکستان سے باہر جو اپنی سروس لوگوں کو دے رہے ہیں، دوسرے اسپتالوں کو دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی طاقت ہے. نفری ہے یہ آپ کے پاس. 5000 ڈاکٹر کو غیر معمولی طاقت ہے. یہ کیوں چلے گئے یہاں؟ چونکہ پاکستان میں ڈاکٹر کی زندگی محفوظ نہیں تھی. جان بچانے کے لیے بہت سارے ملک چھوڑ کے چلے گئے. وہ لوگ استفادہ کر رہے ہیں. وہ تھیلی کون سی ہے جس کے اندر یہ پودا غرس کیا گیا اور غرق ہو گیا، رشد نہیں ہوئی؟ آج آپ کو کہیں بھی آپ کی جمعیت کو کوئی اپنا بچہ پڑھانا ہو، آپ دوسروں کے محتاج ہیں. اسکول میں انگلش پڑھانی ہو دوسروں کے محتاج ہیں، سائنس پڑھانی ہو دوسروں کے محتاج ہیں، اور آپ کو دین پڑھانا ہو تو بھی دوسروں کے محتاج ہیں. آپ کو دین پڑھانے کے لیے بھی ضرورت ہے دوسروں کی. جب ایک قوم اتنی دریوزہ ہو جائے، دریوزہ جن دوسروں کے در پہ بیٹھے ہوئے، اپنے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے اور اپنا کچھ بھی نہ بنا سکیں. مشکل کہاں ہے؟ مشکل وہ تھیلیاں ہیں جن کے اندر یہ پودا، یہ رشید پودا، یہ نامی پودا، یہ نمو والا پودا، یہ پرثمر پودا، یہ سرسبز پودا اس تھیلی کے اندر گاڑا گیا جس نے یہ مشکل پیدا کی ہے. وہ تھیلی عزیزان ایک. ہر قوم، حکومت، سوسائٹی، دشمن کا اس کے اندر بہت اہم رول ہوتا ہے. خوش قسمت قومیں وہ ہوتی ہیں جنہیں کوئی بڑا دشمن مل جائے. بد قسمت قومیں وہ ہوتی ہیں جنہیں بہت گھٹیا دشمن مل جائے. متاسفانہ اس بارے میں تشیع رہبری میں خوش قسمت نکلا